بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، اس نظم کا دوسرا لیکچر ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ قادر الکلام شاعر مرثیے کے شہنشاہ میر انیس ہیں۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے، 1800 کو وفات ہوئی 1874 کو، اور آپ کا مدرس معلم محمد ابراہیم حاضر خدمت ہے۔ عزیز بچوں، اس نظم کے پہلے 3 بند پڑھائے تھے اور آج باقی 3 بند رہتے ہیں، پڑھیں گے، تشریح کریں گے۔ چوتھا بند ہے نظم کا: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے، اہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اور نظم کا آخری بند ہے: گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ کلیات میر انیس سے یہ نظم لی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی: کوسوں فاصلہ، لمبا فاصلہ، شجر درخت، گل پھول، برگ پتے، بار پھل یعنی پھلدار درخت، نخل درخت پودا، چنار پودا ہے، شوخ ہے، دور سے بھڑکیلا دکھائی دیتا ہے، گل پھول، سبزہ زار ہری ہری گھاس، شاخ ٹہنی باردار پھلدار ٹہنی، زیست زندگی، دل کا سرد ہونا، دل کا پریشان ہونا، مدکوک تپ دک۔ مفہوم سنیے۔ بند ہے چوتھا، شاعر میر انیس: میدان کربلا میں گرمی کی حدت اور شدت کی وجہ سے کئی میل تک جو ہے کسی درخت پر پتے اور پھل پھول دکھائی نہیں دیتے تھے، اور ہر ایک درخت جو ہے میدان کربلا میں چنار کے پودے کی طرح جل رہا تھا۔ کسی بھی پودے پر رونق تر و تازگی نہیں تھی، ہر ایک ٹہنی ہر ایک درخت کی سوکھ گئی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے زندگی نڈھال اور پریشان حال تھی۔ میدان کربلا میں ہر ذی روح چیز تپ دک کے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ تشریح: چوتھا بند ہے: شاعر میر انیس قادر الکلام شاعر ہیں، وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں۔ اقلیم مرثیہ گوئی سے کہتے ہیں میر انیس کا تعلق ہندوستان سے ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور جو ثانیہ پیش آیا ہے، جو صدمہ پیش آیا ہے، وہ عراق میں ہوا ہے، کربلا میں ہوا ہے۔ تو اقلیم مرثیہ گوئی گویا کہ شاعر کا اپنے ملک سے ہی تعلق نہیں ہے جس کے بارے میں وہ مرثیہ تحریر کر رہا ہے۔ شاعر میر انیس
میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام علی زمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر گرمی کا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے شاعر بیان کرتا ہے کہ گرمی اس قدر تھی کہ کئی میل تک جو ہے کسی بھی درخت پر نہ ہی پھل پھول اور نہ ہی پتے دکھائی دے رہے تھے۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہر ایک پودا جو ہے چنار کے پودے کی طرح شوخ اور بھڑکیلا دکھائی دے رہا تھا۔ چنار کا پودا ایسا ہے کہ دور سے دیکھیں کہ اس پودے کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ میدان کربلا میں ہر ایک درخت کی کیفیت چنار کے پودے کی طرح تھی۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے کسی بھی درخت، کسی بھی پودے پر جو ہے کسی طرح کی رونق نہیں تھی۔ عام طور پر انسان خود پریشان ہو تو نباتات، جنگلات، درختوں کی طرف چلا جائے تو وہاں پر جو ہے درختوں میں ہی وہ سکون محسوس کرتا ہے، لیکن میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہری ہری گھاس بھی، درخت بھی، نباتات بھی جھلس گئے تھے، اور ہر ایک جو ٹہنی جس پر پھل پھول لگے ہوئے تھے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہر ذی روح پریشان تھا، مضطرب تھا، زندگی کے ہاتھوں ہر شخص جو ہے نڈھال تھا۔ ہر ایک ذی روح کی کیفیت جو ہے وہ ٹی بی کے تپِ دق کے مریض کی طرح تھی۔ جس طرح ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اس کا جگر خون نہیں بناتا، جتنا بھی خون اس کو مہیا کیا جائے، جب جگر خون ہی نہیں بنا رہا تو مریض جو ہے نڈھال ہو کر بالآخر لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے میدان کربلا میں پودوں اور درختوں کی کیفیت جو ہے وہ ٹی بی کے مریض کی طرح تھی۔ اس کے بعد 5واں بند ہے، ناظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ ناظم کا دوسرا لیکچر ہے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھچار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ شیر خونخوار جانور ہے، جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ دھوپ، گرمی کی شدت، کھچار جہاں پر شیر رہتا ہے، آہو ہرن، سبزہ زار سبزہ نباتات، آئینہ چہرہ، مہر سورج، مقدر میلا، گردوں آسمان، مضطرب پریشان ہونا۔ مفہوم سنیے۔ 5واں بند ہے، شاعر میر انیس۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہر ذی روح چیز پریشان تھی، حتیٰ کہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنے ٹھکانے سے باہر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہرن، جس کا مشغلہ صحرا میں رہنا، اٹکیلیاں کرنا ہے، وہ بھی سبزہ زار میں ہی پڑا ہوا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین سے جو گرد و غبار اٹھ رہی تھی، خود اس کی وجہ سے سورج کی رنگت بھی گرد آلود ہو چکی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین تانبے کا نمونہ پیش کر رہی تھی، جیسے ہی زمین پر کوئی دانہ گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا۔ شاعر میر انیس ہیں۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر انیس قادر الکلام شاعر ہیں، بلا شبہ وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں۔ شاعر نظم کے اس بند میں بیان کرتا ہے کہ میدان کربلا میں
شدید گرمی کی وجہ سے شیر جیسا خونخوار جانور بھی اپنے ٹھکانے سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شیر اپنے طاقت کے بل بوتے پر ہی بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ ہرن جس کا مسکن صحرا ہی ہے، صحرا میں وہ چوکڑیاں آٹکیلیاں مار کر چلتا ہے۔ شاعر اس مصرع میں بیان کرتا ہے کہ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہرن بھی پریشان تھا، وہ بھی درختوں کے نیچے سویا ہوا تھا، گرمی کی وجہ سے پریشان اور نڈھال تھا۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے سورج کی جو کرنیں زمین پر پڑتی تھیں، شدید گرمی کی وجہ سے زمین پر بھی گرد آلود جیسی کیفیت تھی، اور یہی گرد اور مٹی جو ہے جب فضا میں پہنچتی تھی، اس کی وجہ سے سورج کے آگے بھی دھبے اور گرد آلود دکھائی دے رہی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین سے جو بخارات اڑ رہے تھے، گرمی کی وجہ سے وہ آسمان تک جو ہے گرمی کی حدت اور شدت برابر کی تھی۔ آخری مصرع میں شاعر بیان کرتا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے ہر ذی روح چیز میدان کربلا میں پریشان تھی، نڈھال تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین جو ہے وہ تانبے کا نمونہ پیش کر رہی تھی، زمین پر جو بھی چیز گرتی تھی وہ دانہ جو ہے بھن جاتا تھا، زمین جو ہے وہ توے اور تانبے کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ نظم کا آخری بند ہے، شاعر میر انیس ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ گرداب پانی کا بھنور چکر، شعلہ جوالہ کا یعنی دریائے فرات میں جو پانی کا چکر تھا وہ انگاروں کا چکر محسوس ہوتا تھا۔ حباب پانی کے بلبلے، شرر چنگاریاں، موج لہر، نہنگ مگر مچھ یہ آبی درندہ ہے۔ روز حساب، روز محشر، جب اللہ تعالیٰ انسان اور جنات سے حساب لیں گے، ماہی مچھلی، موج پانی کی لہر، کباب لوہے کی سوراخ پر جو کباب تیار کرنے والا ہوتا ہے، کباب بناتا ہے گوشت کے۔ شاعر میر انیس، نظم کا آخری بند ہے مفہوم۔ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے دریائے فرات میں جو پانی کا بھنور تھا وہ آتشی دائرے کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور دریا کے پانی کے جو قطرات تھے، جو ذرات تھے، انہوں نے چنگاریوں کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے دریائے فرات میں مگرمچھ جیسے خونخوار درندے بھی وہ ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے روز محشر جیسی گرمی تھی، اور مچھلی جو کہ پانی میں رہتی ہے وہ پانی کی بالائی سطح پر پہنچتے ہی کباب بن جاتی تھی۔ شاعر میر انیس قادر الکلام شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے، وراثت میں ہی انہیں شاعری ملی تھی۔ بلا شبہ وہ مرثیے کے شہنشاہ ہیں، خاص طور پر اقلیم مرثیہ گوئی کے۔ شاعر میر انیس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر آخری بند کے پہلے مصرعے میں بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے دریائے فرات میں پانی کا بننے والا بھنور جو تھا اس نے آتشی دائرے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ دریائے فرات میں جو پانی کے قطرات تھے انہوں نے چنگاریوں کی
صورت اختیار کی ہوئی تھی، گویا کہ اس قدر گرمی تھی کہ جس طرح کے روز محشر ہو۔ شدید گرمی کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا، وہ بھی انگاروں کی طرح گرم ہو چکا تھا۔ دریائے فرات میں رہنے والی آبی مخلوق جس میں مگرمچھ نمایاں ہے، یہ بہت بڑا آبی درندہ ہے جو کہ شکار کرتا ہے مچھلیوں کا، بلکہ جو چیز بھی اس کے سامنے آئے۔ شدید گرمی کی وجہ سے دریائے فرات میں مچھلیاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مگرمچھ بھی ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ دریائے فرات میں بلئی سطح پر جو بھی مچھلی پہنچتی تھی وہ بھون جاتی تھی، گویا کہ روز محشر جیسی گرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ آج ہی اپنی مخلوق سے حساب لینا چاہتے ہوں۔ مچھلی جو بھی پانی کی بلئی سطح پر پہنچتی تھی وہ سیخ کباب کی طرح بھون جاتی تھی۔ میر انیس قادر الکلام شاعر ہیں، ان کے فن سے انکار ناممکن ہے، لیکن وہ جس قدر جو ہے مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہیں، سوائے روز محشر کے، سوائے قیامت کے اس جیسی گرمی نہیں تھی جس کا ذکر اس نے میدان کربلا میں گرمی کی حدت اور شدت کا ذکر کیا ہے، اس طرح گرمی نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی شاعری کا لوہا منوانے کے لیے مبالغہ آمیزی سے ضرور کام لیا ہے، فن سے انکار ناممکن ہے۔ بس جی، یہ نظم ختم ہوئی۔ آج اس کے 3 بند، چوتھا بند، 5واں اور 6واں بند پڑھایا ہے۔ اس سے پہلے 3 بند پہلے ہو چکے تھے۔ شکریہ۔